نہیں تھا۔ سرکار غریب نواز کا مشن کوئی مشن چھوٹا مشن نہیں تھا، اس لیے کہ ان کو جناب محمد رسول اللہ نے یہ مشن دے کر ہندوستان روانہ کیا تھا کہ اے معین الدین، ہندوستان کے ہر خطے، زمین کے ہر حصے سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونی چاہیے۔ وہ مشن لے کر میرے غریب نواز ہندوستان کو آئے۔ قوالی سما کرنے نہیں آئے تھے، عرس فاتحہ کرنے، چادر گاگر نہیں، یہ تو بعد میں ہوئے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن مشن کیا تھا؟ تبلیغ اسلام کا مشن تھا۔ پرتھوی راج نے کہا اب ان کا مقابلہ کیا جائے، اب ہیں ہی کتنے مٹھی بھر، ان سب کو قتل کیا جائے۔ فوجیں تشکیل دی، فوجیں، تاریخ پڑھو یار پتہ چلے گا، ہسٹری پڑھو ہندوستان کی، آپ کو پتہ آج بھی 800 سال گزر گئے ہیں، ہزاروں ہزیمتیں، لاکھوں شکستوں سے دو چار ہوئے ہیں اس ملک کے رہنے والے غیر مسلم، لیکن سب سے بڑی شکست وہ جسے مانتے ہیں وہ پرتھوی راج چوہان کی گرفتاری کو مانتے ہیں۔ آج بھی روتے ہیں وہ، آپ کو پتا ہے۔ یہ میرے سرکار غریب نے کہا دیکھ سدھر جا، موقع دیتا ہوں، فقیروں کے کام میں تو دخل اندازی مت کر، ہمارے کاموں میں انٹرفیئر مت کر، جا حکومت چاہتا ہے نا کر لے، لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں وہ کام کرنے دے۔ نہیں مانا، فوجیں تشکیل دی، فوجیں۔ اب دیکھیں سرکار غریب نواز نے کیا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ افغانستان میں تھا شہاب الدین غوری، اللہ والا، کئی مرتبہ ہندوستان آیا، 2 مرتبہ ہار کر گیا، جب آتا ہار کے جاتا، اور بڑا نیک، متقی، پرہیزگار، صالح، عبادت گزار، تہجد گزار، شب بیدار، مخلوق کی خدمت کرنے والا۔ غریب نواز نے اس کا انتخاب کیا، خواب میں گئے، اس کے سو رہا ہے محل میں، اٹھایا، کہا کہ اے غوری اٹھ، میں نے تجھے ہندوستان کا بادشاہ بنایا، ہندوستان آ جا۔ اس نے کہا یہ کون ہے حضرت؟ پہلی مرتبہ خواب میں ہے۔ اس نے اگنور کر دیا، دوسرے دن پھر خواب میں آئے، آ کر کہا اے شہاب الدین، میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ ہندوستان کا رخ کر، تو پھر اٹھا، پھر دیکھا، پھر اگنور، تیسرے مرتبہ آئے اور آ کر کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں نے تجھے 2 مرتبہ کہا کہ میں تجھے ہندوستان عطا کرتا ہوں، معین الدین تیرے ساتھ ہے۔ ایسے ہی نہیں، اس نے کہا اب تو ماجرا الگ ہے۔ چہرہ بھی صاف نظر آیا، گھڑی داڑھی ہے، لہیا ہے، کثیف، آنکھیں خوبصورت ہیں، چمکتا دمکتا ہوا چہرہ ہے، اور درویشی لباس پہنے ہوئے، سمجھ گیا کہ کوئی اللہ والا ہے وہاں پر جو میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو بادشاہ کا لشکر ہے، اسے مدد چاہیے، سپاہ ہے، اسے مدد چاہیے، طاقت ہے، ہتھیار ہے، اسے ایک اللہ والے کی مدد چاہیے۔ کس کی؟ بولیے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے دست و بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے دست و بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ وہ نگاہ مرد مومن میرے معین الدین غریب نواز کی تھی۔ بلائے آیا، جنگ ہوئی، پتہ ہے آپ کو، لوگ کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز صرف قوالی کرنے آئے تھے، محفلیں سجانے آئے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ ساری فوج ایک طرف رن پڑا ہے، جنگ چل رہی ہے، ساری فوج ایک طرف، اور میری نگاہ ایک گھوڑ سوار کی طرف ہے جو نقاب پہنا ہوا ہے، وہ جس طرف جاتا ہے کافروں کی صفوں کی صفیں الٹ دیتا ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ ہے کون آخر، میں اس کو دیکھوں تو صحیح، میری فوج کا نظر نہیں آتا کیونکہ فوجی لباس میں نہیں ہے، فقیروں کا لباس پہنا ہوا ہے، درویشوں کا لباس پہنا ہوا ہے، جس طرف جاتا ہے میدان کا میدان الٹ دیتا ہے، گھوڑا دبا کر آگے بڑھتا ہے، جب آگے بڑھتا ہے یہ اور آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک ایسا معرکہ آیا، ایک کافر کو قتل کر رہے تھے، اس نے نقاب کھینچا تو اس نے چہرے پہ نظر ڈالی، غوری نے، شہاب الدین غوری خود لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ اس نے نظر ڈالی تو دیکھا وہ چہرہ چمکتا دمکتا ہوا چہرہ، پھر انہوں نے نقاب باندھ لیا، الغرض ہندوستان فتح ہو گیا، الغرض ہندوستان فتح ہو گیا۔ غریب نواز کا جو خواب تھا وہ اللہ نے پورا فرما دیا۔ اب ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ نماز کا وقت آیا، قریب کی مسجد میں گیا تو دیکھا ایک شخص ٹھہر کر اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب چہرے کو دیکھا تو وہی ہیں جو فوج میں، جنگ میں سب سے آگے تھے۔ جان گیا کہ میں جنگ جیتا ہوں تو اپنے لشکر کی بنیاد پر نہیں، اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں، اپنے ہتھیاروں کی بنیاد پر نہیں، یہی وہ مرد قلندر ہے جس نے مجھے ہندوستان عطا کیا ہے۔ آگے بڑھے، اس کے بعد مصلی پر گئے، نماز کا وقت ہوا تو دیکھا مصلی پر بھی وہی ٹھہرے ہیں،
मुसल्ले पर भी वही डरे। नमाज के बाद हाथ बनकर शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान का बादशाह, जिसने पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर कर यरगमाल बनाया, हाथ जोड़कर ठहराए और हाथ जोड़कर कहने लगा कि दरवेश अपना तारुफ नहीं दोगे? भीख में, खैरात में हिंदुस्तान की हुकूमत अता करने वाले अपना नाम नहीं बताओगे, अपना तारुफ मुझे नहीं दोगे? मेरे मोइनुद्दीन गरीब नवाज मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा मुझे मोइनुद्दीन कहते हैं। कहा आपका खानदान नहीं बताओगे? तो कहा मुझे देख मैं हुसैन शहीद करबला का जानशीन हूँ, मुझे देख मैं अली का पोता हूँ, मुझे देख मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूँ। कदमों में गिर गया। आज भी उसकी खबर पड़ोसी मुल्क में है, शहाबुद्दीन गौरी की मंजूर नजर ख्वाजा मोइनुद्दीन उसकी मरकत पर लिखा हुआ। ये है फतुहात औलिया अल्लाह की, ये है फतुहात मेरे मोइनुद्दीन गरीब नवाज की, जिन्होंने इस्लाम को बड़ी मेहनतों से हिंदुस्तान की सरजमीन पर फैलाया है। दोस्तों